اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ ہمارا اس ہفتے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آداب تلاوت۔ آداب تلاوت کا کچھ حصہ ہم پہلے آپ کو پڑھ چکے ہیں، اس سبق کی وضاحت ہم نے آپ کو کر دی ہے، ایک دفعہ پھر ہم اس کو دہرا لیتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ یہ ایک آسمانی کتاب ہے اور یہ کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ اس سے پہلے جتنی 3 آسمانی کتابیں ہیں ان سب کی وضاحت، ان سب کی دلیل، ان سب میں جتنے احکامات ہیں وہ سب قرآن پاک میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہماری زندگی گزارنے کے تمام شعبے، ہر شعبے میں زندگی میں جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں ان سب میں جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ سب اللہ پاک نے قرآن شریف میں ہمیں بتلا دیے ہیں۔ جیسے بندوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، عبادتیں کس طرح سے کرنی چاہیے، کون کون سی عبادتیں فرض ہیں، کون کون سی عبادتیں نفلی ہیں، صدقات کس کو دینے چاہیے، کس طرح سے کرنے چاہیے، کتنی تعداد میں دینے چاہیے، تجارت میں کتنا منافع لینا چاہیے، کتنا جو ہے ایمانداری اور سچائی کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمارے فرائض کیا کیا ہیں، عدل میں، انصاف میں، ہر شعبے میں اللہ پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اس پر عمل کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گی۔ یعنی قیامت کے دن قرآن پاک اللہ پاک سے خود کہے گی کہ اللہ پاک اس بندے نے مجھے پڑھا اور مجھ پر عمل کیا، اس کو بخش دے۔ بچوں، قرآن پاک کا ادب ہم پہ اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ ہم اپنے کسی بڑے بزرگ یا کسی بڑی شخصیت کا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے اور اس کا ادب کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، یعنی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کریں۔ یعنی اتنے ادب سے بیٹھیں جیسے آپ کسی معزز شخصیت کے سامنے بیٹھتے ہیں، یا آپ کے سامنے سمجھیں کہ کوئی معزز شخصیت بیٹھی ہے اور آپ اس کے سامنے جتنے ادب سے بیٹھ سکتے ہیں اتنے ہی ادب سے آپ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے۔ تلاوت کے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو، یعنی جلدی جلدی میں نہ پڑھیں تاکہ قرآن پاک کے کوئی الفاظ، کوئی زبر زیر پیش، کوئی بھی نشانیاں یہاں سے وہاں نہ ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں جو عربی ہے، عربی کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے اوپر صرف زبر اور زیر کا فرق ہوتا ہے۔ اگر زبر کی جگہ آپ نے زیر پڑھ لیا تو اس کی معنی اس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے اگر کسی لفظ کا مطلب ہے کہ کھڑے ہو جانا، تو اگر آپ نے زیر لگا دی تو اس کی معنی ہو جائے گی بیٹھ جانا۔ تو اس قدر فرق پڑتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو ہمیشہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو ہمیشہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت تیز آواز میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کی عبادت میں خلل پڑے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ تیز آواز میں کرنا اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہر، بلند آواز تلاوت کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو کھلم کھلا خیرات کرتا ہے۔ یعنی جو انسان کھلے ہاتھ سے خیرات کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی اس کے پاس ہے اس کو خیرات کر دیتا ہے، بالکل اس طرح سے ہے جیسے ایک شخص بلند آواز میں تلاوت کر رہا ہو۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ تلاوت میں دکھاوا نہ ہو، اپنی آواز، خوبصورت آواز کو لوگوں کو دکھانے کے لیے تلاوت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے کہ جب بھی صدقہ خیرات کیا کرو تو انتہائی خاموشی سے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر خیرات کو ظاہر کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خیرات کرنے والا شہرت چاہتا ہے، یعنی اگر دکھا کے کسی کو خیرات کی جائے تو وہ اللہ پاک کو پسند نہیں۔ یعنی خیرات
آپ اس طرح سے کریں کہ برابر میں اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ آپ نے کس کو کیا دیا۔ خیرات اعلانیہ اس وقت دینی چاہیے جب دوسرے لوگوں کو بھی خیرات پر آمادہ کرنا مقصود ہو، یعنی اس وقت مطلب لوگوں کو جب کسی اور کو بھی خیرات دینے کے لیے آپ راضی کریں، جیسے فرض عبادات جو ہیں وہ اس طرح سے ادا کرنی چاہیے کہ سامنے ادا کرنی چاہیے، چھپ کے نہیں، کیونکہ فرض عبادات کو، فرض نماز کو ادا کرنے کے اگر آپ ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے کوئی اور بھی اس کی ادائیگی کے لیے چل دے، کسی اور کو بھی وہ بات یاد آ جائے۔ دوسری بات ہے کہ نفلی عبادات تو ہمیشہ چھپ کر کرنی چاہیے، کیونکہ نفلی عبادات اور یہ صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہوتی ہے یہ بات، کیونکہ اللہ پاک جو ہے نفلی عبادات، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ نفلی عبادات چھپ کر کرو اور فرض عبادات جو ہیں وہ سب کے سامنے کرو، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ چیز یاد آ جائے۔ تلاوت کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی بلند آواز میں اس وقت تلاوت کرے جب کسی دوسرے انسان کے دل میں قرآن کا شوق پیدا کرنا مقصود ہو، اور آداب کا خیال رہے، یعنی قرآن پاک آپ اس وقت تیز آواز میں تلاوت کریں جب سننے والا شوق سے اس کو سنے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دنیاوی باتیں بالکل بھی نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو باتیں کرنی ہے تو آپ قرآن پاک کو بند کر دیں، یعنی اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے اور کوئی بات نہیں کرنی، نہ دنیاوی بات کرنی ہے، اور قرآن پاک میں جو آیت جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اس آیت کو اسی طرح سے محسوس کریں۔ دوسرا یہ کہ جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی عزیز دوست رشتہ دار ہم سے بات کرے تو ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی اپنے پیارے کا خط آتا ہے تو بھی اس کو ہم دل لگا کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کو بھی پیار سے، محبت کے ساتھ، اس کو اچھی طرح سے ادب اور آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بچوں، یہ تو ہوا آج کا ہمارا مضمون یہاں مکمل۔ صفحہ نمبر 61 پہ جو یہ پورا پیراگراف ہے اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ فیئر ورک میں آپ کو بتا دوں بچوں، یہ آج کا سبق ہے، سبق نمبر 4، باب نمبر 4، تاریخ ہے آج کی، اور دن آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر آپ کو یہاں لگانا ہے، اور سوال ہے قرآن پاک کو ہم کس طرح ضابطہ حیات کہہ سکتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس لیے قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ سوال نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اس پر عمل کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گی۔ آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ آداب تلاوت سے کیا مراد ہے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے انہیں آداب تلاوت کہا جاتا ہے، مثلاً باوضو ہونا، قبلہ رو ہو کر بیٹھنا وغیرہ۔ یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اب آپ کو یہ تینوں سوالات مکمل فیئر بھی کرنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق کے باقی حصے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔